بسم اللہ الرحمن الرحیم. CNN چکوال اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہفتہ وار پروگرام کے ذریعے حاضر ہیں. تو اب یہ چونکہ ادھر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بالکل یہ کلیئر ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی سنجیدہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ پنجاب اور ادھر KPK میں یہ 12 ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا شیڈول بھی 2-4 دنوں میں 12 آیا ہی جاتا ہے. اور یہ عمومی جو آج جو سارا فیڈ بیک آیا ہے یہ فوراً عید کے فوراً بعد عید الفطر کوئی آ رہی ہے کوئی 22-23 اپریل کو. تو یہ میں اگر 28-29 اپریل میں یہ تقریباً طے ہے. تو 12ویں ڈیٹ ابھی شیڈول جب آئے گا تو پھر یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چکوال اور تلاگنگ کی 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر یہ اب اگلے 2 مہینے یہ ایک زبردست الیکشن اور بڑا کانٹے دار ادھر مقابلے. اور بالکل چونکہ آپ نے پچھلے بھی ادھر بات کی تھی کہ یہ مقابلہ 1-1 ہو گیا ہے کیونکہ مسلم لیگ کاف اور چودھری پرویز الہی یہ ادھر PTI کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ چاروں حلقوں میں یہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان ہے. تو بہرحال آج ہم یہ جائزہ لیں گے اس مختصر دورانیے کے دوران کہ یہ کس کس جماعتوں کے درمیان اور کیا صورتحال ہے اور کیسے یہ ایک کانٹے دار مقابلے ہوں گے. تو یہ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری ضمیر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یہ پچھلے جو 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو یونین کونسل ہر 4 ڈاک سے یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے. چودھری ضمیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ابھی بہرحال یہ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ٹھیک ہے مقابلہ 1-1 ہے مگر اندرونی خلفشار دونوں جماعتوں کے درمیان موجود ہے. تو ابھی جب یہ چودھری حیدر سلطان جو ضلعی صدر بھی ہیں اور وہ سارا سامنے نظر آ رہا ہے ان کا سارا جھکاؤ سردار غلام عباس کی. وہ حالانکہ چودھری لیاقت کا اپنا ایک حلقہ اثر اور ایک مضبوط ووٹ بینک اور مسلم لیگ نون اور ان کی سیاسی وفاداری یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا ان کا. مگر وہ جب سے آ رہے ہیں یہ 18 کا الیکشن تو وہ اپنے بجائے اس کے کہ اپنے اس ووٹ بینک پہ انحصار کرتے وہ سردار غلام عباس کی بیساکھیوں پہ چڑھے دکھائی دیتی ہیں. تو کیا یہ نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری طرف جنرل مجید ملک گروپ جو ہے وہ میجر طاہر اقبال اور سارا انہوں نے کان کھڑے کیے ہوئے ہیں سردار عباس کی. تو چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. حیدر نے ادھر عباس کو بلایا تو ادھر مسلم لیگ میجر طاہر صاحب نے جو کنونشن کیا اس میں ان کو نہیں بلایا. تو یہ کشمکش کا کوئی رنگ اختیار کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جی دعوت دیتی ہے اس والے پروگرام میں آن دی گل ہے جی. مسلم لیگ پنجابی دستا پہ بھائی اگر اپنا مسلم لیگ کوئی اتنی خاص نہیں ہے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا کہ جس طرح سر اتنی ماڑی چنگی ہو سکتی ہے چلو اپنے جماعت لیکن مسلم لیگ کوئی اتنی کوئی نہیں ہے. تقریباً انشاءاللہ جڑا فیصلہ پارٹی کرے سی وہ تقریباً سارے قبول ہو سی. ٹکٹ دا جڑا بھی فیصلہ ہو سی سارے قبول ہو سی. ابھی پچھلے پروگرام وچ گیا کہ 21 دے حیدر سلطان دے علاوہ کیڑا اور بندہ جی ٹکٹ تے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی ٹکٹ اس تو امیدوار ہوئے لیکن زیادہ تر چانس جڑے نو یہی ہے اور تقریباً فائنل بھی ہے سکہ باندھ جی حیدر سلطان وہ ان کی والدہ ان کی رہ چکی ہے ان کے والد جو ہے نا رہ چکے ہیں مطلب 85 سے لے کے جب سے یہ ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا تب سے لے کے اب تک. اچھا آپ کا نیال صاحب جو حیدر تو ہو گئے حیدر کنفرم ہو گئے ابھی بات ڈسکشن آ گئی حیدر تو ہو گئی پکے ادھر میں. اب ذرا ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر PTI میں 1 بیمار راجہ یاسر کہہ رہے ہیں میں تو کوئی نہ جی مگر میں اس میں کہہ رہا ہوں وہ تب کوئی نہیں ہے اگر تمرن لطیفال ہوں تو وہ کوئی نہیں ہے. اب جو تازہ اطلاعات ہیں یہ پرسوں کی اندرونی کہ وہ تمرن لطیفال بھی وہ مطلب ہے کہ پیچھے ہٹ گیا. تو کیا یہ یاسر جو اپنا چودھری تیمور ہیں علی ناصر بھٹی ہیں یہ کون مقابلہ کرے گا؟ وہ کمپیریزن جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے. تیمور اور علی بڑائی کیا میری گل سن لینا
कंपैरिजन देखे करना है ना, वो अप्लाई तो 20 मुकाबला मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो अपना यासर है जो उनका किसी से कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, जब क्योंकि वो कह रहा है कि मैं सूबाई का मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ, मैं बंदा ही नहीं हूँ सूबाई का, मेरा जो लेवल है वो सेनेटर है या जो कौमी असम्बली का जो मेंबर है उसका वीएन है, अपना वीएन है। ठीक है, तो जब पिछली बार भी ये हुआ कि जब खान ने इशारा दिया कि नहीं यासर तुमने ये सूबाई में आ गया ना, खान ने बोला ना कि आप जनाब ये फार्मूला दिया ना उन्होंने कि आप जो है ना सूबाई पे आ जाएं, तो वो खान के इशारे पे मतलब ये जो यासर है सूबाई पे आया था। अभी भी अगर उस तरह की सिचुएशन बन गई जिस तरह आप बोल रहे हैं कि उम्मीदवार ज्यादा हैं, तो उसमें अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है, अगर खान ने मतलब बोल दिया कि भाई आपने आना है इस तरह सूबाई में आना है, तो वो खान के कहने पे आ सकता है, वगरना नहीं आएगा। अच्छा खालिद साहब, ये दानियाल अभी 2018 में दुल्ला भी छलांग मार के आया, एक मतलब एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन था सारा, सिलेक्टेड, वो फिर उन्होंने कहा ये सिलेक्टेड है, बाद में सियासी जमातों जो आ रही सिलेक्टेड है, और तो वो एक विजिबल तो था ना, एक चकवाल के मुतबिर एक शख्सियत सारा वो जो फार्मूला और सारा, तो अब वो फार्मूला भी अगर नहीं है तो कैसे ये मुकाबला 21 में क्या देखते हैं क्या होगा? देखें जी, इस बात पे तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि 18 के इलेक्शन जो थे वो इंजीनियर्ड इलेक्शंस थे, ठीक है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कतई नहीं थे। और चकवालिये तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो चकवाल के जो जुल्फ़कार दुल्ला है, हमारे दानियाल साहब अक्सर ये बताते हैं कि वो रात जलसा करके आए, जिस जलसे में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मेरी माँ है, ये चौधरी ज़मीर साहब जलसे के अंदर मौजूद थे, तो फिर रात को वो आए, जो ब्लैक वीगोज आई और काली वीगोज आई और उनको ले गई, और सुबह फिर ये है कि फिर जी मुस्लिम लीग तो मेरी माँ नहीं है, बल्कि मेरी माँ जो है वो पीटीआई है, या शायद मेरी माँ जो है ब्लैक वीगोज वाले हैं। बहरहाल वो बात तो चले हो गई। इस वक्त जो बात है, देखिए एक बात तो ये है कि जहाँ तक तो हैदर सुल्तान हैदर का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कोई अल्टरनेटिव उनका इस वक्त जो है वो नून लीग के पास कतई नहीं है, किसी सूरत उसको गंवाना नहीं चाहेंगे। और ये जो हमारे हैं ना, ये जो हमारे यासर हुमायूं सरफराज साहब जो हैं, शायद वो ये कहना वो ये बात तो करें कि मैं सूबाई का बंदा नहीं हूँ, मुझे सेनेटर या एमए की सीट दिलवाई जाए, लेकिन शायद इसके साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि पिछली दफ़ा तो मुझे सीएमशिप के लिए कंसिडर किया गया था, तो मुझे आई शुड बी टेकन एज अ सीएम सीरियसली, तो या तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी स्लॉट दें। वो एक बारगेनिंग एक तरह की है ना, वो थोड़ा सा वो ये कहना चाहते हैं या तो मुझे स्पीकर बनाएं असेंबली का, तो या उससे ज़्यादा बेहतर है कि मुझे सीएमशिप दें। अच्छा चौधरी ज़मीर साहब, ये चलो ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤੋ हैदर सुल्तान ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ हैदर सुल्तान ही है ਨੂਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ यासर ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? इंशाल्लाह पिछले तक सारे भाई दस भी रहे हैं जिस तरह होया मैनिपुलेटेड इलेक्शन आए बाकायदा किए गए, तो इंशाल्लाह अगर मुकाबला होया सही यानी 1-1 तो मुस्लिम लीग इंशाल्लाह विन करेगी। नहीं हुण सरदार अब्बास पिछली दफा 18 चुना लड़न, हुण इस नालन ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀ? कोई ना कोई तो जरूर पाएगा ना, कोई ना कोई जरूर पाएगा। हैदर ते कहंदा उत्ते पे कहंदा हाल पा करदा कि भाई अगर अब्बास ना होवे ते ਅਸੀਂ ना जितदे। सर अब्बास साहब भी तो इस सिस्टम तो बाहर तो नहीं ना रह सकते, अगर वो नहीं है ना, अगर वो ना हो तो अपना ग्रुप रखेंगे, वो पीटीआई नाल तक बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और सरदार जुल्फ़कार दुल्ला और उस पार्टी नाल तो बिल्कुल भी नहीं अगर अपना भी रख दे भी नून लीग दानियाल ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ हैदर ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਕਰਦਾ। हाँ जी, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ सर मेरी ज़मीर साहब मेरी गल मुमकिनात भी मेरी गल सुन लो ना, मतलब यासर हुमायूं जड़ा है वो चकवाल दी जड़ी सियासी रिपोर्ट है ना उसने पेश करनी है खान को, खान दे नाल दे बड़े अच्छे मतलब मुरासम ने एचिसोनियन होने दे एको स्कूल दे पढ़े ने, तो वो उसका जड़ा मुकाम है थोड़ा जा मतलब उत्ते आएगा यासर हुमायूं दा, जिस वेले उन्हें रिपोर्ट देनी उसकी शदीद ख्वाहिश है कि ये जो यासर की अगर मैं नहीं हूं तो फिर अफ्ताब अकबर जो है ना 21 में आएगा, जब 21 में आएगा
تو جو سردار عباس کا جو ووٹ ہے 21 میں وہ کبھی بھی حیدر کو نہیں پڑے گا، بھلے وہ مسلم لیگ نون میں ہی ہو جو سردار عباس، جو اس کا ووٹ ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا سردار آفتاب ادھر آ جائے PPCP میں تو سردار گروپ جو سابقہ تھا تو یہ نون لیگ میں وہ تقریباً سارا سمجھے 90% چلا جائے گا، ان کے ساتھ چلا جائے گا، ووٹ کی حد تک ان کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ وہ ان کے خطرہ ہے، پھر حیدر کو خطرہ ہے۔ وہ تب ہے اگر ضمیر صاحب دیکھو نا PP تریج آ جاتا ہے، اگر خود سردار عباس پہلے سے پہلی پرائرٹی اپنی بھتیجا پہلے تو خود اگر چلو اسی یہی کہ یار سردار وہ کہہ رہے جی کوئی نہیں کلیئر پچھلی دفعہ خدشہ ظاہر کیتا نا کہ شاید تایار میں مگر وہ کلیئر دعویٰ کر رہے ہیں اگر کلیئر ہے تو پھر مگر محمد خان کوئی نہیں ہے، انہوں نے دیا کہ بڑی فیصلی بات ہے کہ بھائی اگر کلیئر ہے تو وہ ان کا ناک بگتا ہے، ہاں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہے، میں ایک بات ہے پرانے اور مجھے ہوئے سارا وہ اگر سردار عباس نون نے ٹکٹ دے آ جاتے ہیں PP تریج تقریباً ادھر آ جاتے ہیں آفتاب اکبر نہیں، ادھر آ جاتے ہیں آفتاب اکبر حیدر اور مقابلے پھر دسو کے بڑھتا ہے، پھر عباس جت جائے گا، یہ بھی جت جائے گا اپنا آفتاب اکبر بھی، خود چلے جان گے ووٹ، تسی گل نہیں سمجھ۔ سردار صاحب خود جڑے نا وہ تو پوری کوشش کرن گے ہاں کہ ووٹ نہیں آون، لیکن ووٹر جڑا وہ زیادہ کمفرٹیبل اپنے آپ سمجھے گا کہ میں سردار آفتاب نال، کیونکہ انہاں سارا پرانا ایک گروپ ہے اکٹھے رہے اور وہ ایک دوسرے نو زیادہ سمجھدے 5-6 دہائیاں تو چلا آ رہا ہے، اتنے زیادہ وہ آن کے کمفرٹیبل بھی نہیں ہے سردار صاحب کے حکم دیتا ہے میجر طاہر اقبال نے جو کنونشن کیتا ہے انہوں نے بعد میں نہیں پوچھا سر نہیں سردار عباس خان نو اساں پوچھا جی پوچھا یعنی ساڑھے جڑا میجر طاہر وغیرہ نے انہاں دے گروپ نے انہاں نو پوچھا، انہاں کہا کہ میں آپ اسے دن اپنا کنونشن بلایا، اگر اسی پہلے فارغ ہو گئے تو اسی تواڈے اوتھے آ جاواں گے، لیکن اس تو پہلے جڑا بلایا گیا PP دا وہ صرف انہوں نے بندے نو نہیں بلایا گیا جڑا حیدر صاحب صدر صاحب بلایا، بیسیکلی تے چاہیے یہ ہے کہ صدر صاحب بلاندے اور سارے گروپ بلاندے انہوں نے یعنی جڑا یہ تھوڑی یہ ہے نا تھوڑی بہت یہ تو مشکلیں ہیں، لیکن جڑا یہ میجر طاہر گروپ انہوں نے باقاعدہ سردار عباس خان نو خود اور انہوں بندیاں بھی انہوں کہ اب دسو کیڑے کیڑے اسی تھوڑے بندیاں بھی فون کرنے ہیں، سردار صاحب فرمایا کہ جناب اسی آپ اج بلایا، اگر اسی پہلے فارغ ہو گئے تو اسی سواڑے کول آ جائیں، لیکن وہ آئے نہیں ہیں، وہ آئے نہیں ہیں۔ اس میں اب یہ تو چلو PP کی بھی کلیئر ہوگا، یہ اگلا اب جو الیکشن ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی اپریل میں جس کا ہم ذکر کرنے ہونے جا رہا ہے، اس میں مطلب ہے سردار عباس کا رول بڑا سارا ایک ہمارا یقین ہے کہ یہ ان کا رول اگر یہی آگے شک شبے میں ہے تو پھر تو جبکہ وہ حیدر اور شہریار سلطان وہ سارے انحصار ان کا سردار عباس پہ ہے، نون پہ اور نواز شریف پہ انحصار ان کا نہیں ہے اتنا جتنا اس پہ انحصار ہے، تو بہرحال یہ اب 22 اور سارا جو میں بھی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں ہم نے جب بھی یہاں پہ پروگرام کیا نا ہم نے 21 کو فوکس کیا یا 23 کو 22 کو ہم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، لیکن تنویر سے تھی بڑا سکہ باندھ جو ہے وہ شیر شاہ سوری ہے وہ اس نے سانٹوں کا جال بچھایا، نہیں مینوپولیٹڈ میں بھی جیت گیا ہے، میں وہ جیت گیا، وہ اس کی لیڈ اتنی تھی 15,000 کی لیڈ تھی جس کو وہ کور نہیں کر سکے، وہ جو ان کا فارمولا بتایا میں وہی بتا رہا ہوں کہ پبلک میں ابھی بھی تنویر اسلم سے تھی پاپولر ہے، اور وہ ابھی بھی مطلب اس نے ابھی ایک سڑک کا ادھر کرایا کام، مطلب وہ بڑے دعویدار ہیں، وہ ساری کارپوریٹ روڈیں
ادھر جو بنی ہوئی ہیں وہ تنویر اسلم میں بنوائی ہیں اور ابھی بھی ایک کا مطلب ہے آپ کو پی ٹی آئی کا آپ کو کون دیکھ رہے ہیں کون مقابلہ کرے جب ہم نے اس میں دیکھیں سب سے زیادہ ادھر ہے ابھی سن لیں کالس ہے پیر وقار ہے اور وہ شہباز ہے موسیٰ فوڈ ہے موسیٰ ادھر فوڈ بھی ہے ایک اور جو پریس کلب میں وحید ہے چوہا کا انہوں نے بولا کہ اگر چوہا کا امیدوار نہ ہوا بغاوت جنگڑ کا نام جنگڑ کا وہی مطلب چوہا سہل شاہ مطلب جنگڑ قلعہ کا مطلب اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے والی اور وہ جو ہے چوہے کے ساتھ ہی ہے نا وہ چوہا سہل شاہ ہی ہے اس نے بولا کہ اگر یہاں کا امیدوار نہ ہوا اس نے اپنا فارمولہ مطلب دیا ہے مطلب نظروں میں آنے کے لیے مطلب ہے کہ اکثر شہباز ہے وہی میں بول رہا ہوں نا کہ ان میں سے وہی والی بات ہے جس کو ٹکٹ ملے گا فیورٹ جو ہے وہ کالس ہے اور پیر وقار ہے ان میں اگر ان ساروں میں کمپیریزن اگر کیا جائے تو ٹکٹ جو ہے کالس اور ٹائی پڑے گی پیر وقار میں. اچھا تو کون رہا سکتا ہے تھیتی کو دونوں میں سے؟ کیونکہ وہ 2 دفعہ تو ہار چکا ہے. پیر وقار کو آزمایا جائے کیونکہ وہ بڑا مخیر اور وہاں پہ جو اس کا اپنا مطلب ہے کھیتی کا مقابلہ صرف پیر وقار کر سکتا ہے اور بہتر انداز میں کر سکتا ہے. اچھا ابھی خالد صاحب کو ٹائم ذرا تھوڑا اتنے تو یہ ابھی 23 اور 24 میں کیونکہ وہ پرویز لائی تو آگے آپ پی ٹی آئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آگے ہم نے ادھر خبر لگائی تو رولا پڑ گیا تو انہوں نے کہا جی چکوال لگام کے ٹکٹ پرویز لائی بانٹیں گے تو وہ 23-24 میں تو وہ آگے ہیں 23 میں مونس لائی آ گئی ہیں تو 24 میں پرویز لائی آ گئی ہیں. تو یہ سارا یہ جو اپریل میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ان دونوں باپ بیٹے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی کیا ان کی پوزیشن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا شاید کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے ہم چکوال میں بیٹھے ہوئے یہ بات صحیح پراپرلی سمجھ نہیں پاتے کہ تلنگانہ کے لوگ جو ہیں وہ ضلع بننے کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ وہ انتہائی متاثر ہیں تلنگانہ کے لوگ ایک تو چکوال سے اور دوسرا ان کو ضلع بنانے کی وہ کوئی مطالبہ اور نہیں رکھتے تھے. ایک ہی مطالبہ رکھتے تھے کہ ہمارے اور اس مطالبے کو آنر کیا کس نے کیا؟ پرویز لائی نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ان کا جو وہاں پہ جو ہیں وہ جو ویسے بھی حافظ صاحب وہاں پہ ہیں انہوں نے ویسے بھی بے پناہ بڑے پاپولر ہیں اور چکوال میں بھی آپ سارے جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں جلسہ انہوں نے بنا کے وہ عمران کے ہم نے وہ فیس ایکسپریشن بھی دیکھے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا سخت غصے میں تھا خالی پڑا نیچے ساری کرتیاں خالی ہیں. وہ جو ہے نا جو تلنگانہ ہے ضلع یا وہ جو تلنگانہ کا جو علاقہ ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی کلیئر کٹ وکٹری ہے کوئی ان کو کمپیٹ نہیں کر پائے. نہیں ادھر ٹھیک آپ بات ہے دانیال آخری آپ بات یہ ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی مگر پی ٹی آئی نے بغاوت کر دیا ادھر تلنگانہ میں انہوں نے اس کا افتتاحی جلسے میں بھی شرکت نہیں کی. آپ بھی وہ کوئی ان کا اثر ہوگا ابھی دیکھیں جی یہ وہی یہ ایسے سمجھ لیں یہ بڑھ کے ہوتی ہیں سیاست. جب مطلب خان نے جب حکم دے دیا جو پی ٹی آئی کا جو صحیح ورکر ہے اب مسلم لیگ کا جو ورکر ہے اب نواز شریف کا حکم آ جائے تو ضمیر صاحب بولے میں نہیں اس کو حکم مانتا پھر یہ ورکر نہیں ہے. تو جو پیور مطلب ورکر ہے نا وہ خان کا وہ مطلب حکم مانے گا. بہرحال یہ آج کا وقت ختم ہو گیا اور ہم بہرحال کیونکہ ابھی یہ شیڈول انشاءاللہ 2-4 دنوں میں بالکل واضح ہے اور سامنے آئے گا تو یہ ہم پھر اس کا انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ایک جائزہ لیں گے. اس وقت تک یہ بریکنگ خبر بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اپنے امیدواروں کا اعلان یہ اگلے ہفتے یا اتوار کو یہ 3-4 دنوں میں تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کا مقابلہ کرے گا. پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.